بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ اسراء و معراج میں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کی جو نشانیاں دکھائیں اور جو مشاہدہ جنت اور دوزخ کا کروایا، اس میں جو دوزخیوں کے مناظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے، اس کی ایک جھلک ہی رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چند واقعات دیکھے، ان میں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سر کچلے جا رہے ہیں۔ آپ نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سروں میں گرانی تھی اور نمازوں کے اوقات میں سوئے رہتے تھے۔ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جو گھاس اور تھور جہنم کا جو درخت ہے وہ کھا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال سے زکوٰۃ بھی نہیں دیتے تھے اور کوئی صدقہ خیرات بھی نہیں کرتے تھے۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو احمق شخص ہے اور جس نے لکڑیوں کا ایک گٹھا اٹھایا ہوا ہے اور وہ اسے اٹھانے کی سکت نہیں رکھتا، لیکن اس کے اندر اور لکڑیاں ڈال رہا ہے، پھر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، نہیں اٹھتی ہے تو پھر اس کے اندر اور لکڑیاں ڈال رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ امانتیں ہیں اور ان کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، لیکن مزید امانتوں کا بار اپنے اوپر لاد رہا ہے۔ اسی طرح آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ آگ کی کینچیوں سے اپنی زبانیں کاٹ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، تو بتایا گیا کہ یہ بے عمل واعظین ہیں جو دوسروں کو نیکی کی تلقین اور تاکید کرتے تھے لیکن خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک پتھر اور چٹان ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ ہے جہاں سے ایک بڑا بیل نمودار ہوتا ہے، اور پھر وہ سوراخ کے اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں داخل ہو سکتا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، فرمایا کہ یہ ایک انسان ہے جس کی زبان سے کوئی لفظ نکلا جس سے بہت بڑا فتنہ رونما ہو گیا، اب یہ اس کی ازالے کی کوشش کر رہا ہے لیکن نہیں ازالہ ہو سکتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اس سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی افواہیں ہم پھیلا دیتے ہیں، اور آج کل تو فیس بک اور انٹرنیٹ کے دور میں ہمارے پاس جو ہے وہ کسی کی طرف سے کوئی میسج آتا ہے، کوئی چیز آتی ہے، ہم بغیر سوچے سمجھے اور اس کے اوپر غور و فکر کیے اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ وہ اللہ اور رسول کی طرف کوئی جھوٹ منسوب کیا گیا ہے، کوئی غلط بات ہے، کوئی غلط واقعہ ہے، تو ہم اس کے پھیلانے والوں میں شمار ہوں گے اور قیامت کے دن ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے ہی ناخنوں سے اپنا گوشت نوچ رہے ہیں۔ آپ کو بتایا گیا کہ یہ دوسروں کو تانے دینے والے لوگ ہیں۔ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ ان کے تانبے کے بڑے بڑے ناخن ہیں اور وہ اپنے چہروں اور اپنے جسموں کا گوشت نوچ رہے ہیں۔ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ دوسروں کی غیبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ مرد اور عورتیں ہیں، ان کے پاس بڑے نفیس کھانے رکھے ہوئے ہیں اور خوبصورت خوشبودار کھانے، اس کو چھوڑ کر غلاظت کھا رہے ہیں۔ آپ کو بتایا گیا کہ یہ زانی مرد اور عورتیں ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، ان واقعات کے اندر ہمارے لیے کیا درس عبرت ہے کہ ہم اللہ اور رسول کی نافرمانیوں سے سچی توبہ کر لیں اور اطاعت کا راستہ اختیار کریں۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔